اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی نماز ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، گھر میں برکت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن ایک شرط ہے، صرف نماز پڑھ لینا کافی ہی نہیں، اس کے کچھ آداب اور کچھ اعمال بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ میں قرآن کی حدیث کی اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ بتاؤں گی کہ فجر کی نماز کے بعد رزق میں برکت کیسے آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ ہے رزق میں برکت۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسہ ٹکتا نہیں، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا یا گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور دل میں سکون بھی ہوتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ صرف زیادہ کمانا ہی رزق نہیں، بلکہ برکت والا رزق اصل نعمت ہے، اور اس برکت کے اہم اسباب میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتا ہے تو اس کے دن میں خیر اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی وقت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صبح کا وقت خیر و برکت والا وقت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز رزق میں برکت کیسے لاتی ہے؟ پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتے ہیں جو نیند قربان کر کے ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، فجر کے بعد انسان کا دن جلد شروع ہو جاتا ہے، جس سے کام زیادہ ہوتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا اور کامیابی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری وجہ، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور گناہ میں رزق کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ فجر کے بعد کون سے اعمال برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلا عمل، نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہیے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تیسرا، طلوع آفتاب تک مسجد یا گھر میں ذکر اور دعا میں مشغول رہیں اگر ممکن ہو۔ چوتھا، اپنے روزگار یا تعلیم کا آغاز جلد کریں۔ اب بات کرتے ہیں فائدے کی۔ فجر کی پابند کرنے والے شخص کو دل کا سکون ملتا ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، سستی کم ہوتی ہے، عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں خیر و برکت کی امید بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فجر پڑھ لینے سے بغیر محنت کرو دولت برسنے لگے گی۔ یہ درست تصور نہیں ہے۔ اسلام ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ حلال محنت، دیانتداری، دعا، شکر اور توکل کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ نقصانات کیا ہیں اگر فجر چھوڑ دی جائے؟ فجر قضا کرنے سے روحانی کمزوری پیدا ہوتی ہے، دن سستی میں گزرتا ہے، عبادت سے دوری بڑھتی ہے، وقت ضائع ہونے لگتا ہے، انسان اللہ کی خاص نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف فجر چھوڑنے سے لازماً انسان غریب ہو جائے گا، لیکن دینی تعلیمات کے مطابق عبادت سے غفلت انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں اور برکت میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ آخر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فجر کی نماز وقت پر ادا کریں، حلال روزی کمائیں، صبح کے وقت ذکر اور دعا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مسلسل محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز پابندی کرنے، حلال رزق کمانے اور ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔